بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بنیادی سوالات جو اس وقت ہر ایک پاکستانی کی ذہن میں ہیں، وہ ایک تو یہی ہے کہ یہ اس وقت اگر میں کہہ دوں کہ پاکستان جو ہے مکمل طور پر حالت جنگ میں ہے، کیونکہ ایک دن میں اگر آپ دیکھیں، بلکہ یہ مسلسل ہو رہا ہے، جتنے ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں اور جتنے خوارج کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعظم صاحب نے جو بنو کا دورہ کیا، وہاں پہ افغان گورنمنٹ کو جو وارننگ دی ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ رہے یا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یا اس کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں۔ اور میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسی حوالے سے۔ اور ایک اور اہم خبر جو ہے یہ ہے کہ کل پرسوں جو بنو گئے تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب، اس میں صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، نہ وزیر اعلیٰ گئے تھے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی اہم جو عہدیدار ہے وہ وہاں پہ گئے تھے۔ تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ہم افغانستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا بھائی، اور جس بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو آج کی جو ہماری جو وی لاگ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں جو میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ دیکھیں پاکستان اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے، کل مجھے ایک بندے نے فون کیا اور بڑا غصہ تھا، پنڈی سے اس کی کال آئی تھی، مجھے کہتے آپ حسن بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہتے نہیں آپ حسن بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بول ہی رہا ہوں، بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ بلکہ اس کے ٹون سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو پرسوں بات کی ہے کہ اٹک کے بعد جو ہے اٹک کے پار پھر لوگوں کا جانا بند ہو جائے گا، تو میں نے کہا یہ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں، نہیں وہ تو بڑا ایک نیشنلسٹک اور وہ تھا، اور بڑا آئی ریسپیکٹ ہز ویو، اور میں نے بڑی اس کے ساتھ بات چیت کی۔ وہ میں نے بات ایک کنٹیکسٹ میں کی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی کا رویہ ہے، اگر اسی طرح چلتے رہے تو جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ اسلام آباد سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ دہشت گرد، تو میں نے کہا اگر نہ آپ آپریشن کرتے ہیں، نہ آپ پولیس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، کرنے دیتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین صاحب کا جو بیان آیا ہے عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ کہ تو پھر خیبر پختونخوا کو حوالے کر دو، ملیٹنٹ کے حوالے کر دو، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری والی، وہ والی بات ہے۔ میں کہتا تھا کہ دیکھیں دیر میں حالات خراب ہے۔ ابھی کل آپ کو خبر آئی ہوگی کہ ہمارے 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہے نا، وہ جو اغوا کیے گئے تھے، جو مسنگ تھے، اس کو شہید کیا گیا ہے۔ 10 میرے خیال میں کل ایکشن میں جو شدت پسند خوارج ہے وہ مارے گئے ہیں، یہ دیر میں، اور یہ لال قلعہ میدان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ آپریشن ہوا ہے۔ دیکھیں میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ باجوڑ میں حالات خراب ہے، ہر ایک ویڈیو میں گزشتہ 10-15 دنوں سے کہ باجوڑ میں آپریشن چل رہی ہے، وہاں پہ بالکل انٹرینچڈ ہے۔ وہ میں نے 2 دن پہلے یہی بات کہی تھی کہ شدت پسند نہ صرف ڈٹ گئے ہیں بلکہ وہ مقابلے پہ آئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے مطلب ہے کہ پیٹ سے کوئی بات کر رہا تھا، I was looking at it، میں رابطے میں ہوں لوگوں کے ساتھ کہ چل کے آ رہا ہے۔ کل آپ نے خبر سنی باجوڑ میں 22 جو شدت پسند ہیں یا جو خوارج ہے ان کو مارا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ کہیں پیتے ہیں نا، اور یہ ایکشن میں مارے گئے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہیں بارات کے ساتھ آئے تھے یا کہیں وہ کر رہے تھے، they were killed in action، مطلب ہے کہ ایک ملٹری ایکشن میں۔ اور یہ سارا اس میں افغان بھی ہے، جو میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی میں اتنے پاکستانی نہیں ہیں جتنے افغان ہیں۔ یہ تو ہمیں کچھ کا پتہ چل جاتا ہے، جو وہ کلیم کرتے، جو نہیں کرتے وہ کون ہوتے، بس وہ کہتے ہیں بس مر گیا، وہ مر گیا، مسنگ پرسن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میں کہا کرتا تھا کہ بنو میں حالات خراب ہے، مسلسل میں کہتا آ رہا ہوں کہ بنو میں حالات خراب ہے۔ وہی ہم نے دیکھا کہ بنو میں جو کل پرسوں کرفیو لگا، آج بھی کرفیو ہے، سنڈے ہے تو آج بھی کرفیو کی حالت ہے۔ ساؤتھ وزیرستان کا جو اکثر میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ آپریشن چل رہی ہے، یہ جو پی ٹی آئی والے جس کے بارے میں خان صاحب کے بیان کے بارے میں نے کہا یہ مذہب کا خیز ہے، ایک سائڈ پہ ہو کیا رہا ہے، دوسرا سائڈ پہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ساؤتھ وزیرستان میں جو آپریشن ہوا 13 خوارج مارے گئے، اور 18 میرے خیال میں 22 نہیں 13 خوارج ادھر ہیں اور 22 تو باجوڑ میں ہیں، تو اور 12 ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں 12 سیکیورٹی اہلکار، اور یہ اگر ہم دیکھیں 7 دیر میں
شہید ہوئے، 12 ادھر شہید ہوئے، باقی جو اکا دکا اٹیکس ہوتے ہیں پولیس پہ، کل پشاور میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ عاطف خان جو لڑکا ہے وہ شہید ہوگا، یہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور اتنا اس کا امپیکٹ گیا ہے کہ کل ہمارے جو بیرونی دوست تھے، ترکی نے، یو اے ای نے، سعودی عرب نے باقاعدہ نہ صرف کنڈمنیشن بلکہ اظہار افسوس کا اظہار ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یار یہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار۔ اسی طرح ہم شمالی وزیرستان کا کہہ رہے تھے کہ شمالی وزیرستان اور یہ اوپر جو دتا خیل بنو کے ساتھ جو لگا ہوا علاقہ ہے، یا یہ بکا خیل اور دتا خیل، یہ سارے ان علاقوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسی دن ہم نے جو وہ جس پہ جو میں نے کہا تھا گاڑی جو جن گایوں کو چوری کیا گیا ہے، جو رات وہ جو لے کے جا رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ حالات خراب ہے۔ تو میں اس وقت پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف وار، مکمل جنگ کی حالت میں۔ دیکھیں میرے خیال میں کل وزیر اعظم سے ایک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے، کیونکہ کل پرسوں یہ جو 2-3 دن ہے یہ پاکستان پہ بہت زیادہ بھاری گزرے ہیں۔ وزیر اعظم نے کا جو بیان ہے یہ بڑا سخت بیان ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ افغان طالبان جو ہے یا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں ان دہشت گردوں کو ختم کرنے میں، یا جو ہے یا ہم خود کریں گے، یا ان کے ساتھ ہمارا قطع تعلق ہوگا، بس پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چلتا رہے گا جس طرح تعلق ہے وہ دیکھ لیں گے۔ دیکھیں یہ بیان تو میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ افغان طالبان جو ہے کسی بھی حوالے سے پاکستان کے ساتھ اس وقت اس سلسلے میں کوآپریشن کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ اریٹیٹ بھی پاکستان کو کر رہے ہیں کہ جب پاکستان ادھر بار بار گلہ کر رہا ہے، بار بار ان کو بتا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے، خواہ وہ BLA ہے، خواہ وہ مجید بریگیڈ ہے، خواہ وہ TTP ہے، یہ آپ کے گھر میں ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ وہ بجائے اس کے کیس کے حوالے سے کچھ بات کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کے اڈے ہیں اور وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دوسرے سائڈ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے اوپنلی انڈیا کے جی ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات تو کر لیں، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کر لیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بڑے حملے ہو جائے افغانستان میں، اسی حوالے سے ان کے جو ٹھکانے ہیں جن کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اس پہ بڑے حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ملٹری پہ جو مسلسل حملے ہوتے ہیں اس سے قوم جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جذبات میں آ جاتی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، 7 جوان ادھر شہید ہوئے، 10 جوان ادھر شہید ہوئے، 12 جوان ادھر شہید ہوئے، ادھر پولیس ہماری سیکیور نہیں ہے، اور مسلسل بیانیہ یہ ہے کہ یہ افغانستان سے آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ہے، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ ہم نے پہلے بھی غلطی کی تھی، جب افغان طالبان آئے تو the way we engaged them، ہم نے پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کی، ہم نے ٹوٹل سیکیورٹی کو پرائرٹائز کیا۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پرائرٹی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہے یا باقی ایشو جو ہے وہ سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو پہلا کام کرنا ہے افغانستان کے ساتھ، اپنے بارڈر کو نارملائز کر دے۔ آپ جتنا افغان کوآپریٹ کرے، آپ کوآپریٹ کرے، جب تک آپ نے بارڈر کو نارملائز نہیں کیا ہے تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ نارملائز بارڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری جہاد ایرا پہ چلے جائیں، مطلب یہ کہ 80s میں جو تھا، 80 سے پہلے جو بارڈر تھا اسی پہ لے جائے اس کو ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے، ٹرانزٹ کے لیے، اس کے لیے کر دے۔ یہ گزشتہ 40 سال سے جو ہے یہ بارڈر صرف ملیٹنٹ کی بزنس کے لیے یوز کیا گیا ہے، اور آج بھی یہ شدت پسند، ملیٹنٹ، دہشت گرد، جو بھی نام آپ دے دے، وہ مطلب یہ کہ ٹاپ ٹو باٹم افغانستان اوپر سے چترال سے لے کر نیچے اگر آپ جائے تو کندہار، ہلمند، وہاں تک جو بارڈر یوز ہوا ہے، یا بلکہ سے بھی نیچے چمن اور اس سے آگے، تو یہ بارڈر صرف دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں ہیں، ہمارے بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں افغانستان پالیسی پہ۔ اس وقت پاکستان از اے ٹوٹلی ان اے کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ۔ کوئی افغان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ the first thing you do کہ آپ کر لے بارڈر کو نارملائز کریں، افغان طالبان کو انگیج کریں، کیونکہ دیکھیں وہ ایسا ٹولہ ہے افغان طالبان کہ ان کا اپنے لوگوں کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا سبق سیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک بندہ اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کا سافٹ وہ ہوگا؟ ان کی اپنی ایک اپروچ ہے،
وہ جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے بس غلط ہے، وہ قرآن آئے حدیث آئے جو بھی آئے وہ کہتے ہیں بس یہ. تو میرے خیال میں پاکستان کو سب سے پہلے یہ کنفیوژن ختم کرنی چاہیے کہ اس وقت یہ بالکل ہوا میں ہے پاکستان، اس کی کوئی افغان اپروچ نہیں ہے، نہ کوئی افغان پالیسی ہے، نہ اگر میں اتنا کہہ دوں تھوڑا سا ایگزیجریٹ ہوگا، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں کرنا کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باقی مشکل کام چھوڑ دو، آ کے بارڈر کو نارملائز کر دو، اس کے بعد پولیٹیکل انگیج کرو، ان سے توقع نہ رکھے کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے. آپ خود جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں بارڈر پہ لگاؤ گنے لگاؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے بچے جب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سادہ ڈالا ہائی لیک سے جس کو ہم ڈٹسن کہتے ہیں، یہ پک اپس جو ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں. ہماری پولیس کے ساتھ جو ہے نا سمپل یہ ڈالے ہوتے ہیں، یہ بلٹ پروف نہیں ہے. یہ وہ جو MRAP ہوتا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریزسٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، پروٹیکٹڈ نہیں ہے. ہم نے تو ابھی تک یہ نہیں کیا. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں گے، قطر کو ہم یہ کریں گے، فلانا کو پروٹیکٹ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے اپنے گھر کو بھی سیدھا کرے، ساتھ اپنے بچوں کی پروٹیکشن پہ. یہ ہمارے جو کل 7 دیر میں مرے ہیں یا یہ جو باجوڑ میں مرے ہیں، سوری وزیرستان میں، اس کو تو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہے نا. تو ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے ہم ان کو پراپر جو MRF ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ اسپیسیفکلی ڈیزائن ہوتی ہے اس قسم کے آپریشن کے لیے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. افغانستان کے ساتھ بارڈر کو نارملائز کر دے، اسٹرکٹ ویزا ریجیم امپوز کرے، اسٹرکٹ انٹری اینڈ ایگزٹ جو ہے وہ امپوز کرے، اور کہتے ہیں کہ صرف بزنس اینڈ ٹریڈ کے لیے یہ روٹس ہے، آنے جانے کے لیے یہ روٹس ہے. تو تب یہ جا کے ہو جائے گا. ورنہ جس طرح ہم اس وقت جو کہہ رہے تھے نا، وہ جو کہتے ہیں نا خواص باختہ ہیں، اور جب آپ خواص باختہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے صحیح بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں میرے خیال میں ان کے نظر ڈیفینیٹلی برے ہوں گے. مطلب ہے کہ عام افغان جو بھی اس وقت، دیکھیں کل بھی میں کچھ افغان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو کہ کابل سے آئے تھے. اینڈ اٹس اے ٹرو اسٹوری. کہتے ہیں یار افغانستان میں ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ TTP پاکستان کے اپنے لوگ ہیں. مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی عورت سے پوچھے، کسی بچے سے پوچھے، کسی بوڑھے سے پوچھے، کسی جوان سے پوچھے، وہاں پہ بیانیہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو TTP ہے یہ ان کے لوگ ہیں، پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور یہ بیانیہ اوپر جو میر خان متقی والے سے بھی آ رہا ہے کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ادھر یہ مارتے نہیں ہیں، بلکہ ان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو ادھر بھی ہے تو ادھر بھی مارو افغانستان میں. لیکن مطلب ہے کہ پاپولیشن کو وہ اوائڈ کرے کہ عام لوگ نہ مریں. تو وہ ایک شک ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں اگر ہم نے کوئی ایسی کارروائی کی جس سے عام لوگ متاثر ہوئے، کولیٹرل جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، تو اس سے عام لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے ان سائٹ جب وہ بارڈر کراس کرتے، آپ کے ملک کے اندر جو ہے اس کا تو پہلے خاتمہ کر دو نا. جو ادھر ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، بارڈر کو اسٹرینتھن کرو، ان کو سینڈوچ کر دو تاکہ یہ تو نہ نکل جائے. دوسری اہم بات میں ایک بات بتاؤں، ہم افغانستان کی تو بات کر رہے ہیں، کیا ہم پولیٹیکلی سیم ہیں، ایک پیج پہ ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا سوال ہے کہ یا تو ہم غیر سنجیدہ ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت کو ڈیفینیٹلی مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو پوز ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو پوز ہو رہا ہے، وزیر اعظم کو لیڈ لینا چاہیے. میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم ایک ایسی قوم ہے نا، آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، وہ جو شرم والی چیز ہوتی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کہ اس وقت ملک کے حالات دیکھ کر آپ کا صدر گیا ہے چین میں بیٹھا ہوا ہے 10 دن کے لیے، ملک کے حالات دیکھ کے وزیر اعظم گئے تھے قطر میں. یار آدھا ملک سیلابوں میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا ملک جو ہے نا دہشت گردی میں ڈوبا ہوا ہے، نہ آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ فکر ہے. یہ کل جو اگر 22 بندے، یہ جو 12 سیکیورٹی اہلکار جو شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑی سی شرم آ جائے کہ چلو جی فرنٹ لائن پہ چلے جاتے ہیں. ورنہ یہ کس نے، یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پشاور گئے ہوں کہ یار حالات کا جائزہ لے، یا وزیر داخلہ گئے ہوں یا وزیر دفاع گئے ہوں، کوئی گئے ہیں؟ مطلب یہ پھر یہ ہے کہ آپ صوبائی حکومت کو تانے نہ دیں. آپ صوبائی حکومت ایک سٹیک ہولڈرز ہے، آپ چاہے یا نہ چاہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، لیکن صوبائی حکومت سٹیک ہولڈرز ہے، اس کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا منت کر کے. دیکھیں پشاور میں جب سکول پہ اٹیک ہوا، پولیس لائن میں مسجد پہ 120 لوگ جو ہے شہید ہو گئے تھے،
اس کے بعد کہا گیا کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں. وہ کدھر گئی اے پی سی؟ اور اس میں پی ٹی آئی کو آپ نے کس طرح، جیسے کہ اگر آنا چاہے تو آ جائے. مطلب یہ کہ آپ کی اپنی سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن خیبر پختونخوا میں کل اگر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم گئے تھے تو اس نے کہا تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے، اور کہاں پہ ہو تو کیسے کہا ہوگا کہ اگر آنا ہے تو علی امین بھی آ جائے. علی امین برا ہوگا، علی امین جیسا بھی ہے اس کی اپنی ہے، لیکن ہی از دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. تو میرے خیال میں اس کو ریسپیکٹ بھی دینا ہوگا، اس کو جو ہے آپ نے بٹھانا بھی ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے مشورہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جو جورسڈکشن ہے اس کا ہے، آئین نے اس کو اختیار دیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ افغانستان کو چھوڑے، پہلے پشاور کو تو آپ راضی کر دیں، پہلے پشاور کے ساتھ تو اپنا تعلق ٹھیک کر دیں. اسلام آباد کو کہہ رہا ہوں. یہ سارے مجھے پھر یہ ہے کہ صدر صاحب کو تو چاہیے کہ پشاور بھی چلے جاتے. یہ چین 10 دن چلے گئے ہیں، کراچی جو اپنا اس کا ہے وہ چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے زرداری صاحب کو کہا ہے کہ یہ بھی میرا ملک ہے، میں صدر پاکستان ہوں، میں جو ہے نا وہ ہوتے آرم فورسز کا سربراہ بھی ہوں آئینی، تو مجھے بھی کہیں جانا چاہیے. آپ نے وزیر دفاع گئے ہیں، دیکھا ہے کہیں گئے ہیں. تو یہ سارے ڈرامے مجھے لگ رہے ہیں، صرف لوگوں کو وہ جو آنکھوں میں ڈول پہننا ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں وہی کر رہے ہیں. اف دے آر سیریس آئی ایم ڈیڈ شور کہ یہ ہفتے میں یہ گیم ختم کر سکتے. دیکھیں نیشنل الیکشن پلان جو تھا، جو 2014 میں اے پی ایس کے بعد ہوا تھا، دیٹ واز اے ویری آئیڈیل ڈاکومنٹ، جو سب اس پہ متفق تھے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے اس میں وہ تھے، بالکل غلط ہے. سیاسی حکومت جو تھی اس نے 13 کمیٹی بنائے، 13 کی سربراہی جو ہے نا وہ چودھری نثار صاحب کو دی، اور ایک کمیٹی کی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی ہے. مطلب یہ کہ اتنا ہمارا سیاسی حکومت سنجیدہ تھا کہ باقی کوئی اور نہیں تھا کہ باقی سیاسی کمیٹی، جو مدرسہ کمیٹی یا کوریکولم کمیٹی یا کاؤنٹر ٹیرر کمیٹی یا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی، جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی وغیرہ اس کی کسی اور کو دے دیتے. سب کی جو ہے سربراہی چودھری نثار کو دی، اور چودھری نثار کو اللہ صحت دے، اس نے کسی ایک کمیٹی کی میٹنگ 2 سال 3 سال تک نہیں، جب تک وہ وزیر داخلہ تھے نہیں بلائی. تو پولیٹیکل ول نہیں ہے. اسی وجہ سے تو لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ابھی یہ جو بیانیہ آیا ہے، آج میں نے وہ ہمارے ایس پی آر کے دوستوں نے بھی ایک ایشو کیا ہے کہ یہ دیر میں 7 پختون مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے. ابھی ان کو بھی یہی لگ رہی ہے کہ ابھی یہ بیانیہ جو ہے نا کہ آپ پختونوں کے سرزمین کو کب تک یہ چلتا رہے گا. آپ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا لاہور کا جھگڑا ہے، پنجاب سیاست کا جھگڑا ہے، ادھر آ کے جو سارا تیل ادھر نکالتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، اور نیشنل الیکشن پلان پہ یہ عمل نہیں کریں گے، نہ یہ کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں آج بھی وہ ڈاکومنٹ سے کس نے روکا ہے؟ وزیر اعظم اٹھائے اس کو، فیلڈ مارشل اس کو روکے گا. فوج ریلیٹڈ جتنے بھی تھے اس پہ عمل ہوا ہے، سیاسی ریلیٹڈ جتنے ہیں اس پہ ایک بھی عمل نہیں.